السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام یا طالب العلم ان العلم ذو فضائل کثیر۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ کرتا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں خداوند عالم کا کہ جس نے توفیق عطا کی کہ آج آپ کی خدمت میں مجھے حاضری کا موقع ملا، اور اس سلسلے میں مولانا یاسین صاحب مدیر محترم مدرسہ امام حسن عسکری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہرحال انہوں نے یہ زمینہ فراہم کیا کہ تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں کچھ معروضات، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ میں حسب عادت ایک روایت جو ہم طلاب کے لیے ہے، میرا خیال ہے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ طلاب اور طالبات ہیں، تو میں نے ایک روایت کا انتخاب کیا ہے جس میں مولانا امیر المومنین نے علم کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ البتہ میں بیچ میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا، میرا ٹائم جتنا ہے اس کے اندر میں اس روایت کو مکمل وضاحت تو نہیں کر پاؤں گا، لیکن اس کے بعض فراز کی ممکن ہے میں توضیح آپ کی خدمت میں دوں۔ خواہران سے، برادران سے گزارش ہے کہ اپنے ہاتھ میں آپ پین اور کاپی نوٹ بک ہو، چونکہ میں ترتیب سے کچھ نکات ہیں وہ آپ کی خدمت میں اس روایت کے تناظر میں بیان کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں خطاب کر کے ہم طلاب کو، ہم چاہے وہ طالبہ ہو یا طالب علم ہو، ان کو خطاب کر کے مولا کہتے ہیں یا طالب العلم، اے طالب علم، ان العلم ذو فضائل کثیرہ، علم کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اس روایت میں مولا امیر المومنین نے 24 فضائل علم کے بیان کیے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ کتنے؟ 24 فضائل علم کے بیان کیے ہیں، 24 جملے ہیں، 24 فضیلتیں مولا امیر المومنین علم کی بیان فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں ہر جملے کی وضاحت شاید نہ کر پاؤں، لیکن جتنا ممکن ہو سکا وہ مباحث جو ہم طلاب کے لیے مطلبے ہیں اور ہماری زندگی میں کام آنے والی گفتگو ہیں، اس کی طرف میں تھوڑا تھوڑا سا اشارہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ علم کے بہت زیادہ فضائل ہیں، 24۔ پہلی فضیلت کیا ہے؟ فراسہ التواضع، علم کا سر تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، یعنی سب سے اہم جز جو ہے انسان کے جسم میں وہ سر ہوتا ہے۔ مولا امیر المومنین نے علم کا سر کس کو قرار دیا ہے؟ تواضع کو قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو انسان بھی زیور علم سے آراستہ ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ زیور تواضع سے خود کو مزین کرے۔ کوئی یہ کہے کہ میں عالم ہوں، میں طالب علم ہوں، میں طالبہ ہوں، اور اس کے اندر عاجزی، انکساری اور تواضع نہ پائی جائے تو گویا وہ ایسا ہے کہ ایسا بدن ہے جس کا سر نہ ہو۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی انشاءاللہ ان جملات پر؟ تو سب سے اہم جز انسان کے جسم میں وہ سر ہوتا ہے۔ طالب علم کا سب سے اہم جز جو ہے وہ سر ہے، اور اس کا سر جو ہے، علم کا سر جو ہے وہ تواضع ہے، انکساری ہے، عاجزی۔ تواضع کسے کہتے ہیں؟ ایک حالت نفسانی ہے جو انسان کو اس طرف سوق دیتی ہے کہ کبر نہ ہو، نخوت نہ ہو، بڑائی نہ ہو، دوسروں کے سامنے خود کو بڑا بنا کر پیش کرنا نہ ہو، بلکہ حالت انکساری ہو، عاجزی ہو، سب کے سامنے انسان سب سے ملے، ایک خاص اخلاق کے ذریعے ایک خاص انداز میں سب سے پیش آئے، اسے تواضع کہتے ہیں۔ اور یہ انتہائی اہم ہے، خصوصاً ایک طالب علم، امام خمینی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم ہو، اخلاق نہ ہو، اس کے پاس تواضع اور انکساری نہ ہو اس کے پاس، تو یہ طالب علم، اس طالب علم کے لیے علم وبال جان ہو جاتا ہے، وزر ہو جاتا ہے، مفید فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے اگر تواضع اور انکساری نہ ہو۔ تو علم کا سر مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ تواضع ہے۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں وَعَيْنُهُ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْحَسَدِ۔ خواہران، برادران، طلاب عزیز، بڑا غور کیجیے گا،
مولانا دوسری اہم ترین جو اس میں شباہت جو ہے وہ آنکھوں کو، علم کی آنکھ کیا ہے؟ وہ ہے البراءۃ من الحسد. علم کی آنکھ یہ ہے کہ حسد سے پاک ہو اس کی آنکھ. سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں بہت معذرت کے ساتھ، چونکہ ہماری جم ہے، خصوصی جم ہے، عام طور سے یہ کہا جاتا ہے اور بعض روایات میں بھی اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حسد جو ہے وہ علماء میں پایا جاتا ہے. اور اگر روایت بھی نہیں ہے، جو مشاہدہ ہے، بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے جس انسان نے خود کو پاک نہیں کیا ہے، تزکیہ نفس نہیں کیا، وہ مدرسے میں آیا، علم حاصل کیا، تو چھ بسا ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر یہ موذی بیماری جس کو حسد کہا جاتا ہے آ جاتا ہے. بالکل اگر انسان، ایک طالب علم، ایک طالبہ خود کو اگر حسد سے پاک نہ کر سکے، اس کا مطلب یہ ہے اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں دیکھنے کے لیے، چونکہ علم کی آنکھ جو ہے وہ پاک ہونا ہے حسد سے. وَعَيْنُهُ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْحَسَدِ. علم کی آنکھ کیا ہے؟ پاکیزگی حسد سے. بہت معذرت کے ساتھ خصوصاً ہماری صنف علماء میں یہ چیز دیکھی گئی ہے، اور خاص طور سے بہت معذرت، خاص طور سے یہ صفت زیادہ ہو جاتی ہے خواتین کے اندر. اگر خواتین علم حاصل کریں اور تزکیہ نہ ہو تو خصوصاً حسد کا مادہ ان کے ہاں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو بہت متوجہ رہنے کی ضرورت ہے، بہت خود کو سنبھال کے رہنے کی ضرورت ہے اس موذی بیماری سے جس کو حسد کہا جاتا ہے، چونکہ یہ علم کی آنکھ ہے. اگر یہ علم حسد سے پاکیزگی نہیں ہے تو کوئی آنکھ نہیں ہے انسان کے پاس. جب آنکھ نہیں ہے تو وہ دیکھ نہیں سکتا تو کیا اس کی کیفیت ہوگی آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. بہرحال پہلی فضیلت علم کی ہے، اس کا سر تواضع ہے، اس کی آنکھ حسد سے پاکیزگی ہے. وَالْأُذْنُهُ الْفَهْمُ. اس کا کان فہم ہے، شعور ہے، آگاہی ہے، سمجھ ہے، یہ اس کا کان ہے. میں اس پوری روایت کو پڑھوں گا چونکہ 24 فضیلتیں مولانا امیر المومنین نے بیان کی، اور جہاں جہاں ضرورت ہوئی تھوڑی سی وضاحت آپ کی خدمت میں کروں گا. وَلِسَانُهُ الصِّدْقُ. مولانا امیر المومنین انسان کے جو اعضائے بدن ہیں اس سے تشبیہ دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ علم کی فضیلت کیا ہے. وَأُذْنُهُ الْفَهْمُ. سمجھ، کان اس کی سمجھ ہے. وَلِسَانُهُ الصِّدْقُ. صداقت، سچائی اس کی زبان ہے. وَحِفْظُهُ الْفَيْضُ. اس کا حافظہ کوشش ہے، جد و جہد ہے، محنت ہے، تلاش ہے. اگر طالب علم کوشش نہ کرے، محنت نہ کرے، جد و جہد نہ کرے، علم کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے خود کو زحمتوں اور مشقتوں میں ڈالنے کا وہ عادی نہ ہو تو گویا اس کے پاس حافظہ نہیں ہے. تو اس علم کا حافظہ ہے وہ فحص ہے، کوشش، جد و جہد ہے. وَقَلْبُهُ حُسْنُ النِّيَّةِ. علم کا دل، علم کا قلب، علم کی روح، علم کی جان حسن نیت ہے. اگر حسن نیت نہیں ہے ایک طالب علم کے اندر، نیت میں صداقت اور سچائی نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، تو وہ طالب علم کو ایسا ہے اس کا دل بیمار ہے، دل مریض ہے. اسے چاہیے کہ کسی روحانی ڈاکٹر کے پاس، ایک روحانی معالج کے پاس اپنے دل کے علاج کے لیے جائے. بہترین علم کی بہترین ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کا دل حسن نیت ہے، صداقت، نیت کی پاکیزگی ہے. وَعَقْلُهُ. اس کا علم کی عقل کیا ہے؟ وَعَقْلُهُ مَعْرِفَةُ الْأَشْيَاءِ وَالْأُمُورِ. علم کی عقل اشیاء اور امور کی معرفت ہے. یعنی انسان تعقل، تفکر، غور و فکر، تدبر تمام امور میں، تمام چیزوں میں، خصوصاً جو فکری سرچشمے قرآن نے بیان کیے ہیں وہ دنیا اور اس کے مناظر، گزشتہ امتوں کے واقعات اور اپنا نفس اور اپنا ضمیر. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی الانفس. ہم نے اپنی آیات اور اپنی نشانیوں کو دنیا میں رکھا ہے، لہذا کہا گیا دنیا اور ان کے مناظر میں انسان غور و فکر کرے. قل انظروا ما فی السماوات وما فی الارض. گزشتہ امتوں کے واقعات میں غور کرے. مولا فرماتے ہیں بقیہ قصصہم فیکم عبرا. گزشتہ امتوں کی قصے باقی ہیں، کہانی باقی ہیں، لیکن ان میں عبرتیں ہیں. اپنے نفس اور اپنے ضمیر میں غور و فکر کرے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یہ فکری سرچشمے ہیں، یعنی امور اور اشیاء میں انسان تعقل اور تفکر کرے. انسان کی علم کی عقل یہی ہے کہ اشیاء کی معرفت حاصل کرے. اشیاء کی معرفت کیسے حاصل کرے گا؟ امور کی معرفت حاصل کرے گا جتنا تفکر کرے گا، جتنا تعقل کرے گا، جتنا تدبر کرے گا قرآنی آیات میں، دنیا میں، مناظر میں، گزشتہ امتوں میں، اپنے نفس اور اپنے ضمیر میں، اتنا ہی انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور معرفت جو ہے وہ علم کی عقل کہی جاتی ہے. خوب 8ویں چیز، 8ویں فضیلت اس روایت کے اعتبار سے وَيَدُهُ الرَّحْمَانُ. علم کا ہاتھ رحمت ہے. یعنی
اگر انسان کے اندر یہ صفت پاک جس کو رحمت کہا جاتا ہے ایک عالم کے اندر نہیں ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں ہے، نقص اس کے وجود میں، معیوب ہے وہ انسان اگر رحمت اس کے وجود میں نہیں پائی جاتی، ایک عالم کے وجود میں نہیں پائی جاتی ہے۔ نبی صفت وَرِجْلُهُ زِيَارَةُ الْعُلَمَاء، علم کے پیر کیا ہیں؟ علم کے پیر یہ ہیں کہ علماء کی خدمت میں حاضری، علماء کی خدمت، علماء کی زیارت، علماء کی بارگاہ میں بیٹھنا، علماء کے سامنے زانو ادب طے کرنا، یہ علم کے پیر ہے۔ یعنی علماء کے ساتھ رفت و آمد، ان سے استفادہ، یہ علم کا پیر ہے۔ وَحِمَّتُهُ السَّلَامَةُ، علم کی ہمت سلامتی ہے۔ اور یہ 10 چیز ہوئی۔ 11 چیز وَحِکْمَتُهُ الْوَرَعُ، علم کی حکمت کیا ہے؟ ورع ہے، تقوی ہے، پاکیزگی ہے۔ آپ جانتے ہیں ورع کے کیا معنی ہے، تقوی کسے کہتے ہیں، پاکیزگی کیا ہے۔ ورع تقوی کا ایک درجہ ہے، اس کے درجات ہیں، خود ورع کے درجات ہیں، ورع کے منزلیں ہیں۔ میں آخر میں تھوڑی سی وضاحت اس سلسلے میں کروں گا۔ یاد رکھیے گا یہ 11ویں فضیلت ہے اس روایت ترتیب کے اعتبار سے۔ وحکمتہ الورع، علم کی حکمت ورع ہے، تقوی الہی ہے، خوف خدا، خشیت معبود ہے، خود اس کے خود ورع کے دراجات ہیں۔ یہ جملہ معترضہ ہے، انشاءاللہ آخر روایت میں یہاں تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا اور آپ کا وقت لوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس پوری روایت کا ایک ترجمہ سرسری آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے۔ اور 12ویں چیز جو ہے وہ مستقرہ النجات، علم کا ٹھکانہ نجات ہے۔ علم کہاں رہتا ہے؟ جہاں نجات ہو، ٹھیک ہے، استقرار علم جو ہے وہ نجات ہے۔ وقائدہ العافیہ، علم کا قائد عافیت ہے، سلامتی، عافیت جسے کہتے ہیں نا، خیر اور عافیت ہے علم کا قائد۔ ومرکبہ الوفا، علم کی سواری وفا ہے، محبت ہے۔ اور وفا آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، وفا کس عنوان کو کہا جاتا ہے، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، مجلس میں سنتے ہیں آپ خاران و برادران اچھی طرح جانتے ہیں وفا کسے کہتے ہیں۔ بہرحال یہ وفا اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنا، یہ علم کی سواری ہے۔ یا اللہ، وَسِلَاحُهُ لِينُ الْكَلِمَةِ، علم کا اسلحہ نرم گفتار، پیار سے گفتگو کرنا، یہ علم کا اسلحہ ہے۔ انتہائی اہم چیز ہے کہ عالم جب کسی سے گفتگو کرے گا تو اس کی گفتار میں ملائمت، نرمی اور انعطاف پایا جانا چاہیے۔ زبان کی سختی، اکڑ، تکبر، یہ چیز جو ہے کتنا بھی بڑا عالم ہو، لوگوں کی نظروں میں اس کا اعتبار کم ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بہترین روش یہ ہے کہ جب کسی سے گفتگو کی جائے تو نرم لہجہ ہو، لین الکلمہ، نرم لہجہ ہو۔ آئمہ سے یعنی انبیاء سے تاکید قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں، وقت نہیں ہے اس یہ روایت کے جملے رہ جائیں گے اور تھوڑی سی وضاحت اس کے اس میں مجھے کرنی ہے۔ تو یہ نرم گفتاری یہ گویا انتہائی اہم اسلحہ ہے عالم کا، دوسروں کے دل میں گھر کرنے کے لیے، اپنی بات میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے، اپنی گفتگو کو بہترین طریقے سے منتقل کرنے کے لیے، اپنی تبلیغ، اپنی کلاس، اپنا بیان دوسروں تک آسان طریقے سے پہنچانے کے لیے گفتار میں نرمی، لہجے میں مٹھاس، الفاظ میں شائستگی، اسلوب میں روانی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک عالم کے اندر ہونی چاہیے۔ چونکہ علم کی جو ہے آپ یہ لین الکلمہ جو ہے وہ اسلحہ ہے علم کا۔ اور اس کے بعد وَالسَّيْفُهُ الرِّضَا، علم کی تلوار کیا ہے؟ راضی برضائے الہی ہونا، یعنی ہر حال میں اللہ کی خوشنودی، ہر حال میں اللہ کے امور سے انسان راضی ہو، شکوہ نہ ہو لب پر، شکایت نہ ہو، گلا نہ ہو، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، نہیں، جو جس حال میں خداوند عالم نے رکھا ہے وہ ہماری بہترین حالت ہے، وہ ہمارے امور کو بہتر جانتا ہے۔ یہ صفت جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو انسان رضا کے مرحلے پر پہنچتا ہے، اور علم کی تلوار یہی رضا ہے۔ وَقَوْسُهُ الْمَدَارَ، توجہ کی جگہ جملے پر قوس کہتے ہیں کمان کو، انحنا والی صورت جسے رکوع کی حالت میں انسان ہوتا ہے۔ تو علم کا کوئی رکوع کیا ہے؟ وہ مدارہ ہے۔ مدارہ یعنی تعادل، توازن، مدارات، توازن ہے، بیلنس ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جس انسان کے اندر علم آ جاتا ہے
اس کے اندر ایک توازن ہوتا ہے، اعتدال ہوتا ہے، بیلنس ہوتا ہے، یعنی نہ سب کے سامنے بالکل انسان اکڑ کر رہتا ہے اور نہ بالکل جو ہے وہ ذلت والی زندگی انسان گزارتا، بلکہ تعادل کے ساتھ، بیلنس اور توازن کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یہی اس جملے میں مولانا امیر المومنین نے کہا ہے کہ وقوسہ المدارہ، یعنی علم کی رکوع، علم کی کمان جو ہے وہ بیلنس، توازن اور تعادل ہے۔ وجیشہ المحاورۃ العلماء، علم کا لشکر علماء سے گفتگو۔ علم کی فوج کیا ہے؟ انسان علماء سے بات چیت کرے، علماء کی خدمت میں بیٹھے، علماء کے بیانات سے استفادہ کرے، جتنا بھی علم سے محاورۃ العلماء یعنی علم سے گفتگو، علماء کی گفتگو جو ہے یہ علم کا لشکر ہوتا ہے۔ ومالہ الادب، میں نے جو ترتیب لکھی ہے اس اعتبار سے 19ویں فضیلت جو ہے علم کی، مولا فرماتے ہیں ومالہ الادب، علم کی دولت ادب ہے۔ یہ دنیاوی مال علم کی دولت نہیں ہے بلکہ ادب علم کی دولت ہے۔ بہت ساری روایات ہیں اس سلسلے میں۔ بہرحال اب اگر کوئی عالم ہو، اس کا کردار ایک طالب علم، ایک طالبہ، اس کا کردار اگر زیور ادب سے آراستہ نہیں ہے تو گویا مولا فرماتے فقیر ہے، غریب ہے، نادار ہے، مفلس ہے، کچھ نہیں اس کے پاس، تہی دست ہے اگر زیور ادب سے آراستہ نہیں ہے، چونکہ علم کی دولت جو ہے وہ ادب ہے۔ یہ بھی انتہائی اہم صفت ہے ہم طلاب کے لیے، طالبات کے لیے، طالب علموں کے لیے، کہ ادب بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ کتنا بھی بڑا عالم ہو انسان، اگر زیور ادب سے آراستہ نہیں ہے تو بہت مشکل ہے اس کے لیے آگے بڑھنا۔ لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں بنا سکتا اگر ادب اس کے اندر موجود نہیں ہے، چونکہ علم کی دولت مولانا نے اسی کو قرار دیا ہے۔ 20ویں خصوصیت، 20ویں صفت جو مولانا امیر المومنین نے علم کی فضیلت بیان کی ہے وہ ذخیرتہ اجتناب الذنوب، بہت اہم ہے۔ وذخیرتہ اجتناب الذنوب، علم کا خزانہ، علم کا ذخیرہ کیا ہے؟ گناہوں سے دوری اختیار کرنا، گناہوں سے پاکیزگی اختیار کرنا۔ ایک عالم، ایک طالب علم، ایک طالبہ اگر یہ چاہتی ہے کہ علم اس کے پاس ذخیرہ ہو جائے، محفوظ ہو جائے، تو ضروری ہے کہ دامن کردار کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کیا جائے، گناہوں سے دوری اختیار کی جائے۔ گناہوں سے دوری خود انسان کو کمال اور سعادت کی منزل پر پہنچا سکتی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ تو یہ 20ویں صفت ہے۔ اس کے بعد 21ویں صفت کو مولانا امیر المومنین فرماتے ہیں وزادہ المعروف، علم کا توش راہ نیکیاں ہیں۔ معروف یعنی نیک چیزیں، یہ علم کا توشہ ہے، علم کا زاد راہ ہے۔ ومأواہ الموادعہ، خصوصی جملے پر یہ جملہ توضیح طلب ہے۔ مأوا کہتے ہیں ملجا، پناہ گاہ۔ علم کی پناہ گاہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا بھائی امن کی پناہ گاہ میں انسان چلا گیا، وہاں بیٹھ گیا، محفوظ ہے۔ تو علم کی محفوظ پناہ گاہ کیا ہے؟ الموادعہ، ودیت کرنا، یعنی علم کو ایک دوسرے تک منتقل کرنا۔ جتنا علم ایک دوسرے تک منتقل کیا جائے گا، علم کو پناہ گاہ ملتی چلی جائے گی، علم کو مأوا، ملجا ملتا چلا جائے گا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، جو ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد ہم منتقل کریں علم کو دوسروں تک، تاکہ علم کو اس کی پناہ گاہ، اس کا مأوا، اس کا ملجا ملتا چلا جائے۔ تو 22ویں صفت جو ہے مولانا امیر فرماتے ہیں ومأواہ الموادعہ، علم کی پناہ گاہ ودیت کرنا ہے، ایک دوسرے تک علم منتقل کرنا ہے۔ 23ویں صفت ودلیلہ الہدی، علم کی دلیل، علم کا رہنما ہدایت ہے۔ علم وہی ہے جو دوسروں کی ہدایت میں کام آ سکے، تو یہی کہا جاتا ہے علم کا رہنما ہدایت ہے۔ ورفیقہ محبت الاخیار، علم کا رفیق محبت الاخیار، نیک لوگوں کی محبت ہے۔ اہم جملہ ہے، نیک انسانوں کے ساتھ ہم نشینی، بیٹھنا اٹھنا، ان سے محبت کرنا، یہ علم کی رفاقت کی علامت ہے۔ علم کا رفیق محبت الاخیار ہے۔ خصوصاً دیکھیں طلاب کرام، طالبات محترمہ، محسوس کیجیے گا کہ یہ نوجوانی کی عمر بہت اہم عمر ہوتی ہے، خصوصاً انتخاب دوست میں۔ کس کو دوست اختیار کریں، کس کے ساتھ ہم نشینی
کریں، کس کے ساتھ کون ہمارا جلیس ہو، کون ہمارا قرین ہو، کون ہمارا دوست ہو۔ بڑی تاکید کی گئی روایات میں کہ ہمیشہ اچھے لوگوں سے دوستی کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کریں، اخیار اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا آپ کی بیٹھک، آپ کی سنگت، آپ کی ہم نشینی اچھے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ برا دوست انسان کی زندگی میں وہ کرتا ہے جو زہریلا سانپ بھی نہیں کرتا۔ شیخ سعدی کی وہ ربائی بڑی مشہور ہے، بڑی مشہور ہے، مگر اس ربائی سے پہلے غور کیجیے گا، اچھے لوگوں کی محبت، اچھے لوگوں کی ہم نشینی، اچھے لوگوں سے دوستی، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے روایات میں۔ اچھا دوست انسان کو جہنمی سے جنتی بنا دیتا ہے، برا دوست اس کے برعکس جنتی سے جہنم بنا دیتا ہے۔ آپ نے قرآن میں آیات پڑھی، آئمہ کی روایات بھی بہت زیادہ، ظالم قیامت کے دن حسرت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہوا کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، وہ مجھے جہنم تک لے آیا۔ یہ اس وقت حسرت کر رہا ہے جب اس کی حسرت، اس کی ندامت اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ دنیا میں اگر انسان متوجہ ہو جائے کہ میری اٹھک بیٹھک کس کے ساتھ ہے، میں بیٹھتا کس کے ساتھ ہوں، میری سنگت کس کے ساتھ ہے، اچھا ہے انسان، اچھا نہیں ہے، خصوصاً نوجوانی کی عمر انتہائی اہم عمر ہوتی ہے، یہ بہت ہی متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دوست کیسا دوست ہے۔ کہا جاتا ہے اگر انسان کو پہچاننا ہے تو اس کو نہ دیکھو، اس کے دوستوں کو دیکھو، اس کی سنگت کو دیکھو، اس کے ہم نشینوں کو دیکھو، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان کیسا ہے۔ شیخ سعدی کی بڑی مشہور ربائی ہے کہ تا توانی بو گریز از یار بد، جتنا ممکن ہو سکے برے دوستوں سے دوری اختیار کرو۔ کیوں؟ یار بد بدتر بود از مار بد، برا دوست زہریلے سانپ سے بھی برا ہوتا ہے، زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے برا دوست۔ تا توانی بو گریز از یار بد، جتنا ممکن ہو سکے دوری اختیار کرو، اجتناب کرو برے دوست سے۔ کیوں؟ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یار بد بدتر بود از مار بد، اس لیے کہ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی خطرناک ہے۔ کیوں؟ دلیل جو دی ہے شیخ سعدی نے اس ربائی میں، کہتے ہیں کہ مار بد تنہا تورا بر جاں زند، یہ زہریلا سانپ جو ہے وہ آپ کی جان کو نقصان دے گا، آپ زیادہ سے زیادہ آپ کی جان لے گا، اس سے زیادہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مار بد تنہا تورا بر جاں زند، لیکن یار بد بر جان و بر ایمان زند، زہریلا سانپ تمہاری جان کا خطرہ ہے، لیکن وہ دوست تمہاری جان کا بھی خطرہ ہے، تمہارے ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ اس لیے برے دوست کو زہریلے سانپ سے زیادہ خطرناک شیخ سعدی نے قرار دیا۔ البتہ روایات میں بھی مسائل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، روایات کا ہی ماخذ ہے اور ماحصل ہے یہ شیخ سعدی کی ربائی، تو انتہائی اہم ہے۔ علم کا رفیق بھی جو ہے اچھوں سے دوستی ہے، اچھوں سے محبت ہے، اچھوں کے ساتھ ہم نشینی ہے، اچھوں کے ساتھ خصوصاً کلاس میں، مدرسے میں، ہاسٹل میں، خوابگاہ میں ہماری کوشش ہو، خصوصاً جوانی اور نوجوانی میں انسان انتخاب دوست میں دقت کرے کہ ہم اب کیسے کو اپنا دوست بنائیں۔ دوست آپ کی شخصیت کا پتہ دیتا ہے کہ آپ کیسے ہو۔ یہ 14 چیزیں تھیں جو مولانا امیر المومنین نے، میرا خیال ہے وقت ختم ہو رہا ہے، کتنا ٹائم باقی ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں تھوڑا سا؟ جی ابھی ہے 10 منٹ۔ ہاں 10 منٹ ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تھوڑی سی وضاحت آپ کی خدمت میں، 11واں جملہ جو ہے مولانا امیر المومنین کا وہ انتہائی اہم ہے، وَحِکْمَتُهُ الْبَرَا، علم کی حکمت کیا ہے؟ وہ برا ہے۔ خوب برادران خاران، خوب ایک طالب علم کی ضروری ہے کہ تقوی الہی اختیار کرے، یہ واجبات میں سے ہے، ہم سب کے لیے، طلاب کے لیے، طالبات کے لیے واجبات میں سے، خصوصاً تقوی بھی جو ہے وہ خلوت میں ہے، البرع عند الخلوہ، التقوی فی السر والعلانیہ، یہ ایک طالب علم کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ تنہائی میں، سب کے سامنے، اکیلے میں، جلوت میں، خلوت میں تقوی اختیار کرے، انتہائی اہم صفت ہے۔ اسی تقوی کے ایک اعلیٰ درجے کا نام ورع ہے، ورع یعنی پاکیزگی، خوف خدا، خود اس ورع کے دراجات بیان کیے گئے ہیں، 4 درجے علماء اخلاق نے اس ورع کے بیان کیے ہیں۔ دیکھیں
توجہ کیجیے گا، تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ سنگین ہے لیکن آپ توجہ کریں طلاب کرام طالبات محترمہ۔ خوب ورا کے 4 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ ورا کا کیا ہے؟ اس پہلے درجے کو ورع تائبین کہا جاتا ہے۔ ورع تائبین کیا ہے؟ یعنی انسان مومن گناہوں سے خود کو پاک کرتا ہے اور خود کو اطاعت الہی میں داخل کر دیتا ہے، بندگی معبود میں داخل کرتا ہے۔ گناہوں سے دامن کردار کو پاک کرنے کے بعد آتا ہے مطیع پروردگار اور خدا کا بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے، عبادتوں میں اور ریاضتوں میں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ورا کا پہلا درجہ جس کو ورع تائبین کہا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ شعوری یا لاشعوری طور پر یہ گناہ میں مبتلا ہو گیا تھا، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور خود کو عبادت پروردگار میں داخل کر لیتا ہے۔ یہ ورع تائبین ہے، پہلا درجہ ہے ورع کا۔ ورع کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ ورع صالحین ہے۔ کیا مطلب ورع صالحین کا؟ کون سا درجہ ہے ورع صالحین؟ وہ ہے کہ انسان حرام کام انجام نہیں دیتا ہے تو تمام محرمات سے خود کو بچاتا ہے، پوری زندگی تمام محرمات سے دامن کردار کو، حرام چیزوں سے دامن کردار کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ورع صالحین ہے۔ ورع صدیقین تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ ورع صدیقین وہ ہے کہ صرف انسان خود کو حرام سے ہی نہیں بچاتا ہے بلکہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچاتا ہے، مشکوک چیزوں سے بھی بچاتا ہے۔ وہ مشکوک چیزوں کو خود کے لیے حرام سمجھتا ہے۔ اور مولا امیر المومنین آپ لیٹر نمبر 45 نہج البلاغہ کا، عثمان ابن حنیف گورنر ہیں بصرے کے۔ مولا کائنات نے عثمان ابن حنیف کو کچھ نصیحتیں کی ہیں، اس میں مولا فرماتے ہیں فَمَشْتَبَحَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ۔ مولا عثمان ابن حنیف سے کہتے ہیں، اپنے گورنر سے کہتے ہیں کہ دیکھو مشکوک چیزوں سے پرہیز کرنا، مشتبہ اور مشکوکات سے دامن کردار کو بچانے کی کوشش کرنا۔ تم ہمارے ہو چکے، ہمارے چاہنے والے ہو، لہذا حرام تو دور کی بات ہے، ہماری تم سے یہ توقع، مولا کہہ رہے ہیں ہماری تم سے یہ توقع ہے کہ مشتبہ اور مشکوکات سے بھی اجتناب کرو۔ جب انسان مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے پرہیز کرتا ہے تب صدیقین کے مرحلے میں پہنچتا ہے۔ یہ ورع صدیقین ہے۔ ورع تائبین یعنی گناہوں سے توبہ، عبادت الہی میں انسان خود کو داخل کرتا ہے۔ ورع صالحین یعنی مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے بھی خود کو بچاتا ہے، دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ ورع صدیقین۔ یہ تیسرا درجہ کیا ہے؟ یعنی انسان معذرت چاہتا ہوں، دوسرا درجہ حرام چیزوں سے بچاتا ہے، تیسرا درجہ جو ہے مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے بھی بچاتا ہے۔ چوتھا درجہ کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، جس کو ورع مقربین کہا جاتا ہے، یعنی ان افراد کا تقوی، ان افراد کا ورع جو تقرب کے درجے پر فائز ہیں، جو مقرب بارگاہ خداوند متعال ہے۔ ان کا ورع کیا ہے؟ یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے نعوذ باللہ گناہ کیا ہو، توبہ کی ہو، یا حرام کاموں سے بچتے ہوں، یا مشکوک چیزوں سے بچتے ہوں، نہیں، ان کا درجہ تقوی یہ ہے کہ وہ فکر گناہ بھی اپنے ذہن میں نہیں آنے دیتے۔ توجہ کیجیے گا، بہت اہم مرحلہ ہے، خصوصاً ہم طلاب کی زندگی میں یہ واقعاً یہ سرمشق حیات ہے ہمارے لیے، مشعل راہ ہے یہ چیزیں، یہ گفتگو روایات کے تناظر میں۔ ورع مقربین یعنی فکر گناہ بھی انسان کے دل میں نہیں آتا ہے۔ آپ ہو سکتا ہے سوال کریں کہ فکر پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، خیال پر پہرا نہیں بٹھایا جا سکتا، لیکن فکر گناہ پر پابندی لگائی گئی ہے۔ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من تفکر فکرہ فی المعاصی دعته الیہ، جو انسان مولا فرماتے ہیں جو انسان گناہوں کے بارے میں سوچتا ہے گناہ اسے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ من تفکر فی اللذات غلبت علیہ، جو انسان لذت دنیا یعنی گناہ کے بارے میں سوچتا ہے گناہ اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ آپ محسوس کریں گے طلاب کرام، دیکھیں اسلام کی نزاکت اور اس کی لطافت کو محسوس کریں۔ اسلام نے گناہ پر پابندی نہیں لگائی صرف، بلکہ فکر گناہ پر بھی پابندی لگا دی۔ یعنی فکر گناہ جو ہے وہ مقدمہ ہے، گناہ المقدمہ ہے، مقدمے پر پابندی لگا دی، یعنی فکر گناہ پر پابندی لگا دی تاکہ انسان ظلم مقدمے یعنی گناہ کو انجام نہ دے۔ توجہ کر رہے ہیں نا، انسان پہلے فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، اس کے بعد عمل کرتا ہے۔ اسلام نے روایات کہتی ہیں کہ فکر گناہ پر پابندی لگا دی تاکہ انسان مرتکب گناہ نہ ہو سکے۔
جب انسان خود کو فکر گناہ سے بچا لیتا ہے، گناہ کی فکر بھی نہیں آنے دیتا اپنے ذہن میں، تب ورع مقربین کے درجے پر پہنچتا ہے۔ اچھا، فکر گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے انسان کی زندگی پر؟ اور جب انسان فکر گناہ نہیں کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور جب فکر گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دو نمونے میں جلدی سے بات کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں گا، 5 منٹ میرا خیال ہے بات۔ یہ دیکھیں فکر گناہ کا ہماری پریکٹیکل لائف پر اثر کیا ہوتا ہے، ہماری عملی زندگی پر فکر گناہ کا ایک اثر یہ ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں کیا اثر ہوتا ہے۔ ایک کمرہ ہے، ایک حجرہ ہے، اتاق ہے، جس میں چاروں طرف آئینہ بندی ہوئی ہے، شیشے لگے ہوئے ہیں، صاف اور شفاف شیشے ہیں، بہت خوبصورت آئینے لگے ہوئے ہیں۔ اور فرض کیجئے مثال کے طور پر کوئی شخص اس میں تھوڑی دیر کے لیے آگ روشن کرے تو ان آئینوں کی، ان شیشوں کی حالت کیا ہوگی؟ وہ آئینے ٹوٹ جائیں گے، شیشے چکنا چور ہو جائیں گے۔ وہ بالکل واضح سی مثال ہے نا، آگ روشن ہوگی اگر جہاں آئینے ہیں، شیشے ہیں، تو وہ آئینے اور شیشے ٹوٹ جائیں گے۔ اب آپ مثال کو تبدیل کر لیجئے، آگ روشن نہ کریں، دھواں، آپ آگ جلائی، خاموش کر دی، لیکن دھواں اٹھ رہا ہے، اور چند لمحے کے لیے اس میں دھواں آیا اس کمرے میں جہاں آئینہ ہے، شیشے ہیں، اور آپ دھوئیں کو باہر لے جائیے، پھر آپ اس ظرف کو جس سے دھواں اٹھ رہا ہے باہر لے جائیے، ایک سفید رومال لیجئے اور سفید رومال ان آئینوں پر، ان شیشوں پر پھیرنا شروع کر دیجیے۔ آپ کو اپنے سفید رومال پر ایک واضح سی کالی پرت نظر آ جائے گی۔ یہ کہاں سے آئی کالی پرت؟ یہ شفاف شیشے تھے، خوبصورت صاف آئینے تھے، یہ کالی پرت کہاں سے آئی؟ برادران، خواہران، یہ کالی پرت اسی دھوئیں کا اثر ہے جو چند لمحوں کے لیے اس کمرے میں پھیلایا گیا تھا۔ اور فکر گناہ کا انسان کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جو اثر آئینے اور شیشے کے اوپر ہوتا ہے وہی اثر انسان کے دل پر فکر گناہ کا ہوتا ہے۔ لہذا کہا گیا، مولانا نے کہا کہ من تفکر فکرہ فی المعاصی دعتہ الیہ، خبردار گناہوں کے بارے میں فکر نہیں کرنا، اگر ایسا کیا تو گناہ تمہیں اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ من تفکر فی اللذات غلبت علیہ، اگر لذات دنیا اور گناہ کے بارے میں سوچا تم پر یہ غالب ہو جائیں گے۔ ورع مقربین ہی یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں فکر گناہ بھی نہ آئے۔ فکر گناہ کا اثر کیا تھا؟ اور انسان اگر فکر گناہ نہ کرے تو کیا اثر ہوتا ہے؟ جب انسان فکر گناہ نہیں کرتا تو پھر انقطاع الی اللہ حاصل ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا، بس اور بس خدا، ساری چیزیں ختم، بس اور بس اس کی ذات میں رنگ توحیدی بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ خدا، اس کو ہر جگہ خدا نظر آتا ہے، یعنی اس کی ذات ملحق ہو جاتی ہے، اس کی ذات لقاء پروردگار کے مرحلے میں پہنچتا ہے۔ انقطاع الی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور ما فیہا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بس اور بس خدا۔ حتیٰ وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے پالنے والے، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ تو مجھے جنت میں ڈالے یا جہنم میں ڈالے، میں تو تیرے فراق کو برداشت نہیں کر پاؤں گا، میں تیری جدائی کو برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ نہج البلاغہ مولانا وہ معذرت دعائے کمیل ہے، مولانا المومنین کے جملے ہیں، علی کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ تو مجھے جہنم میں ڈالے، بس میں تیرا فراق برداشت نہیں کر سکتا، تیری جدائی برداشت۔ یہ انقطاع الی اللہ ہے۔ ہو چلیے معصومین، حتی غیر معصومین کی زندگی میں بھی جب انسان خود کو فکر گناہ سے بچاتا ہے تب انقطاع الی اللہ کے مرحلے پر پہنچتا ہے۔ ہو زیادہ وضاحت ان اصطلاحوں کی اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ طلاب اور طالبات سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔ ہو کیا ہے انقطاع الی اللہ؟ محسوس کیجیے گا اثر کیا ہوتا ہے جب انسان فکر گناہ سے خود کو بچاتا ہے، تو اثر انقطاع الی اللہ کیسے؟ جناب عیسیٰ نبی خدا ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، ایک مرتبہ خدا کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں، پالنے والے اپنے کسی محبوب بندے سے ملاقات کراتے ہیں۔ خدایا چاہتا ہوں کہ اپنے محبوب جس کی عبادت خالص عبادت ہو، جو انقطاع الی اللہ کے مرحلے پر پہنچ چکا ہے، جس کی ساری عبادتیں تجھ سے مخصوص ہو، اس سے ملاقات کرا دے۔ آواز عیسیٰ اگر میرے محبوب بندے سے، میرے خالص بندے سے ملاقات چاہتے ہو تو جاؤ فلاں مقام پر جاؤ، تمہیں میرے محبوب اور خالص بندے، مخلص بندے سے ملاقات ہو جائے گی۔ جناب عیسیٰ اللہ کے بتائے ہوئے پتے پر آتے، کیا دیکھا؟ ایک کھنڈر ہے، ایک گلی ہے، کوڑا کباڑا گندگی، وہاں ایک خرابے میں ایک خاتون بیٹھی، ضعیفہ مسن سندراز خاتون، ایک آنکھ نہیں ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک پیر نہیں ہے۔ محسوس کیجیے گا خواہران، خاص طور سے جناب عیسیٰ کی درخواست کیا ہے؟
بارلہا اپنے محبوب اور مخلص بندے سے ملاقات کرا. کہاں آئے ہیں؟ خرابہ ہے، گندگی ہے، چاروں طرف مکھیاں بھی لگ رہی ہیں، ایک خاتون بیٹھی ہے ضعیف العمر ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک پیر نہیں ہے. جناب عیسیٰ آئے ہیں اللہ کے محبوب بندے سے ملنے کے لیے. اللہ نے کہاں بھیجا؟ اس خاتون کے پاس. آنے کے بعد جناب عیسیٰ سلام کرتے ہیں. کہا السلام علیکم. ادھر سے جواب آیا السلام علیکم یا روح اللہ، اے نبی خدا میرا بھی آپ پر سلام. جناب عیسیٰ تعجب کرتے ہیں کہ تم نے مجھے کبھی دیکھا نہیں، کبھی ملاقات نہیں، کبھی جان نہیں، پہچان نہیں، تعارف اور آشنائی نہیں. تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ میرا نام کس نے میرا نام تم کو بتا دیا؟ اس ضعیفہ نے مسکرا کر کہا یا نبی اللہ، جس دوست نے آپ کو میرا پتہ بتایا اسی دوست نے مجھے آپ کا نام بھی بتا دیا. اللہ 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 اللہ. یہ انقطاع اللہ ہے، یہ فکر گناہ سے بھی دوری ہے. اور اس کے بعد جناب عیسیٰ جب قریب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ ذکر کرتی ہے الحمدللہ علی نعمائہ والشکر للہ علی آلائہ. اس کے زبان پر ذکر جاری ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ہے، اللہ کے کیے ہوئے کرم اور فضل پر جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. جناب عیسیٰ سے کہنے کس بات کا شکر ادا کر رہی ہو؟ تمہارے پاس ایک آنکھ نہیں ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک پیر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہو اور ہر وقت شکر الہی، ہر وقت ذکر الہی میں بسر کر رہی ہو. تو ضعیفہ کہتی ہے یا نبی اللہ، اسی بات پر تو شکر کر رہی ہوں کہ اگر معذرت ایک جی جناب کہتی ہے کہ یا نبی اللہ اگر آنکھ ہوتی تو شاید میں اس آنکھ کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتی، اگر ہاتھ ہوتا تو ہاتھ کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتی، پیر ہوتا تو پیر کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتی. یہ چیزیں نہیں ہیں، میں گناہ نہیں کرتی، لہذا اللہ کا شکر ادا کر رہی. اللہ اللہ، یہ ہے انقطاع اللہ. اور اس کے بعد کہتی ہے کہ میں صرف گناہ ہی نہیں بلکہ اللہ میں اس بات پر بھی شکر ادا کر رہی ہوں کہ تنی دارم صابر، زبانی دارم ذاکر، قلبی دارم شاکر. قاران برادران متوجہ ہوں گے جملوں پر. تنی دارم، اس بیان علی اللہ اس بات پر شکر ہے کہ تنی دارم صابر، اللہ نے مجھے ایسا بدن دیا ہے جو مصیبتوں پر صبر کرنا جانتا ہے. زبانی دارم ذاکر، ایسی زبان دی ہے جو ہمیشہ اس کے ذکر میں مشغول رہتی ہے. وقلبی دارم شاکر، ایسا دل دیا ہے کہ ہمیشہ اس کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہتا ہے. اور محسوس کیا انقطاع اللہ اسے کہتے ہیں، یعنی ساری چیزیں خدا سے محسوس ہو جائے. جناب آخری جملہ ہے، جناب عیسیٰ کہتے ہیں کیا کوئی حسرت ہے، کیا کوئی تمنا ہے، کیا کوئی ہماری آرزو ہے؟ کہاں یا نبی اللہ، ایک جوان بیٹی ہے، اس کی مجھے کبھی کبھی فکر لاحق ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ عجیب حادثہ ہوا، اسی وقت اس کی جوان بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے. جوان بیٹی کا انتقال ہوا، وہ پھر شکر کے لیے خدا ہاتھ اٹھا دیتی ہے، خدا تیرا شکر ہے، تو نے نعمت دی تھی، تیری نعمت تھی، دی تھی تب بھی تیرا شکر، لے لی تب بھی تیرا شکر. جناب عیسیٰ سے تعجب کر رہے ہیں، بیٹی ایک بیٹی تھی، تیرا سہارا جوان بیٹی چلی گئی، تو اس کے باوجود بھی شکر ادا کر رہی ہے. کہاں یا نبی اللہ، اس لیے شکر ادا کر رہی ہوں کہ کبھی کبھی اس بیٹی کی وجہ سے لذت ذکر الہی سے غافل ہو جایا کرتی تھی. اب اس بات کا شکر ہے کہ اب ہمیشہ اس کی ذکر کی لذتوں میں مشغول ہے. یہ انقطاع اللہ. یہ کب انسان اس مرحلے پر کب پہنچتا ہے؟ یہ برء مقربین ہے. انسان کب پہنچتا ہے اس مرحلے پر؟ جب فکر گناہ بھی اس کے ذہن میں نہ آئے. یہ برء مقربین ہے. اور علم کا جو ایک بہترین جو 11ویں صفت مولانا بیان کی ہے وہ حکمتہ الورع. علم کی حکمت یہ ہے کہ ایک طالب علم کو چاہیے کہ زندگی میں برء الہی اور تقوی پروردگار اختیار کرے، اور اگر ان درجات کے ساتھ ہو تو یہ نور علی نور ہے. بہرحال میرا وقت بھی مکمل ہو گیا اور یہاں اذان ہو گئی ہے. میں آپ تمام خواہران اور برادران سے واقعا میں مشکور ہوں، ممنون ہوں. مولانا یاسین صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہرحال انہوں نے زمینہ فراہم کیا کہ کچھ معروضات البتہ ائمہ کی احادیث کے ذیل میں، مولانا ممنون کی حدیث کے ذیل میں آپ کی خدمت میں پہنچایا جا سکے. خدا سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان تمام چیزوں کے حصول کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. میں اپنی گفتگو کو یہی مکمل کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ بہت بہت شکریہ.
سلامت ہیں. شکریہ، جزاک اللہ. آغاز ہو گئی ہے. میں اگر